السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب کا موضوع تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات عطا فرمائے تھے اور کس دور میں پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، اطباء کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے طب کتابی شکل میں آ چکی تھی۔ بقرات یہ 400 سال پہلے گزرا ہے، جالینوس یہ 300 سے 400 سال کا وقفہ ہے، اسکندر بھی 350 سال پہلے گزرا ہے، افلاطون، ارسطو یہ سارے پہلے گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے طب کتابی شکل میں آ چکی تھی، تو اسی لیے اطباء کے مقابلے میں ان کو معجزے دیے گئے تھے۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ ابری الاکمہ والابرصا، کہ نابینا جو اندھا ہوتا تھا پیدائشی، اس کا علاج نہیں ہے، آج بھی لا علاج ہے وہ، تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ والابرصا، اور برس والا جو ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وحی الموتیٰ باذن اللہ، مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وانبئکم بما تاکلون، بتا دیتے تھے کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اور تم گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے وہ بھی بتا دیتے تھے وہ۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ وآتیناہ الکتاب، ہم نے کتاب دی، والحکمہ، اور حکمت دی۔ ان کو جو حکمت دی گئی تھی وہ حکمت کون سی تھی؟ جس کا تعلق طب سے، علاج معالجے سے، ان کو وہ حکمت دی گئی تھی۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بھی بنا کر بھیجا گیا تھا ان کو۔ وہ باقاعدہ نبی تھے، رسول تھے، صاحب کلمہ تھے، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ آج بھی ان کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، قرآن کریم میں حکمت کن کو دی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ لقمان کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے دی لقمان کو حکمت۔ یہ حکمت کون سی تھی؟ یہ دانائی والی حکمت تھی۔ حکمت کے دو معنی ہیں، ایک طب سے جس کا تعلق علاج معالجے سے، ایک ہے دانائی۔ عام جملہ ہے کہ ذرا حکمت سے کام لینا چاہیے، یعنی دانائی سے کام لینا چاہیے۔ تو آج ہم نے اس لیے اس کو موضوع رکھا ہے، لقمان کو کیا دیا تھا، کون سی حکمت دی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں فرمائیں۔ یہ موضوع اس لیے کہ موازنہ ہو، کنسیپٹ بات کلیئر ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت میں اور لقمان کی حکمت میں کیا فرق تھا۔ عمومی طور پر لقمان حکیم مشہور ہیں، عیسیٰ حکیم مشہور نہیں ہے، جبکہ علاج معالجے کی حکمت ان کو دی گئی تھی۔ وہ کیوں مشہور نہیں ہے؟ عیسیٰ کہ نبوت سے بڑا اللہ کی طرف سے کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ حکمت، یہ دنیاوی اعزاز ہے، حکیم ہونا۔ نبی کے لیے، رسول کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، ان کو بعض کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے، بعض کا خیال ہے کہ نبی نہیں تھے۔ اب پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ لقمان تھے کون، ان کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ ابن عباس کا فرمان ہے، ان کا قول ہے کہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور یہ غلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اسی لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، یہ بات متفق ہے۔ کہاں گزرے ہیں؟ ابن عباس کے مطابق حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے۔ سعید ابن المسیب کے مطابق یہ مصر کے رہنے والے تھے اور غلام تھے۔ غلام پر اتفاق ہے کہ تھے غلام، قد چھوٹا تھا، ناک پتلی تھی، جیسے حبشی ہوتے ہیں، ہونٹ موٹے تھے ان کے، تو یہ غلام تھے، اس پر اتفاق ہے ان کا۔ اب ہے لقمان کا معنی۔ لقمان کا معنی ہی دانائی ہے، لقمان کا معنی ہی دانا ہے، حکمت والا، دانائی والا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی،
جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو جاتے وقت انہوں نے نصیحتیں کی تھی بیٹے کو. یہ عام دستور ہے کہ جب کوئی بھی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے بیٹوں کو جمع کیا اور نصیحت کی، ما نعبد من بعدی، میرے بعد کس کو اللہ مانو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، ہمارا وہی اللہ ہے جو آپ کا، ابراہیم کا، اسحاق کا ہے. ان کے بیٹے کا نام جن کو انہوں نے نصیحتیں کی تھی، بیٹے کا نام ساران تھا، سا کے ساتھ سا سمر، اس کا نام ساران تھا. اور ان کا پورا نام لقمان بن عنقاہ بن صدون، یہ ان کا نام تھا مکمل. غلام ہونے پر اتفاق ہے. اب یہ ایک بات ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے، بعض کا قول ہے نبی تھے، بعض کا قول ہے نبی نہیں تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، غلام کبھی نبی نہیں ہوا کرتے، یہ متفق بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا ہرقل کو، قیصر روم کو، وہ دمشق میں موجود تھا، یروشلم میں. جب خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ عرب کے کوئی تاجر آئے ہوئے ہیں. تو ابو سفیان اس وقت گئے ہوئے تھے وہاں پر. ابھی تک ابو سفیان جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلے کے سربراہ تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا. تو یہ وہاں گئے ہوئے تھے. تو اس نے کہا ہرقل نے کہ کوئی تاجر عرب کے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، ان کو طلب کرو. ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گئے تھے تو ہرقل نے سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا کہ جس نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مکے کا رہنے والا ہوں، بذات خود جانتا ہوں میں ان کو. تو پہلا سوال یہی کیا تھا کہ وہ مکے کے اعلیٰ خاندانوں میں سے ہیں یا ادنا خاندانوں میں سے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا مکے کے اعلیٰ خاندانوں میں سے ہیں، ان کے دادا کعبے کے متولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہرقل نے کہا تھا کہ یقیناً نبی اعلیٰ خاندانوں میں سے ہی ہوا کرتے ہیں، نبی ادنا خاندانوں میں سے نہیں ہوتے تو غلاموں میں سے کیسے ہوں گے؟ تو لہٰذا یہ نبی نہیں تھے، پارسا تھے، ولی تھے اپنے دور کے، اللہ والے تھے. یہ بات ہے. تو یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج کا موضوع یہ ہے تاکہ معلوم ہونا چاہیے کہ موضوع کیا ہے، اس کے سیاق و سباق کیا ہیں.